کیا پاکستان پر مسلط آکسفورڈ، کیمبرج اور ہارورڈ کے پڑھے ہوئے معاشی پنڈتوں کو ذرا بھی حیرت و شرمندگی نہیں ہوتی کہ اس وقت عالمی مالیاتی نظام کے ترازو میں پاکستانی روپے کی ڈالر کے مقابلے میں حیثیت اور رکعت 200 روپے تک گر چکی ہے، اور وہ طالبان جنہیں یہ ماہرین پسماندہ، دقیانوس اور جدید علم سے بے بہرہ کہہ کر حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس عالمی مالیاتی ترازو میں ان کے افغانی کی قیمت تقریباً 100 ہے۔ یعنی اگر پاکستان کا کوئی امریکہ پلٹ معاشی بزرجمہر افغانستان چلا جائے تو ہوٹل کا جو کمرہ افغانستان کے رہنے والوں کو 10,000 افغانی میں ملے گا، پاکستانی کو اس کے 20,000 سکہ رج الوقت پاکستانی روپے ادا کرنے پڑیں گے۔ کیا ہم وسائل میں افغانستان سے کم ہیں؟ کیا ہماری صلاحیتیں ان جیسی نہیں؟ کیا ہم ان کی نسبت کم محنتی ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں۔ ہمارے وسائل، خواہ وہ معدنی ہوں یا زرعی، آبی ہوں یا زمینی، افغانستان سے کہیں زیادہ ہیں۔ ہماری قابل کاشت اراضی 7,96,000 مربع کلومیٹر ہے، جس میں سے ہم 2,28,000 مربع کلومیٹر رقبے پر فصلیں اگاتے ہیں، اور پھر بھی دنیا میں 16ویں نمبر پر ہیں، جبکہ افغانستان کے پاس قابل کاشت رقبہ 6,53,000 مربع کلومیٹر ہے، اور وہ صرف 80,000 مربع کلومیٹر پر فصلیں اگاتا ہے، اور دنیا میں 36ویں نمبر پر ہے۔ ہم دنیا میں آبی وسائل کے حساب سے 35ویں نمبر پر ہیں۔ آبی وسائل کو سائنسی زبان میں رینیویبل واٹر ریسورس، یعنی پانی کا ایسا ذخیرہ جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنی کمی پوری کرتا رہتا ہے، جیسے دریا، جھیلیں یا زیر زمین پانی کے ذخائر وغیرہ۔ ہمارے پاس اس وقت 1,163 کیوبک میٹر فی کس کے حساب سے پانی کے ذخائر ہیں، جبکہ افغانستان میں اس حساب سے دنیا میں 114ویں نمبر پر ہے، لیکن آبادی کم ہونے کی وجہ سے اس کے پاس فی کس 1,758 کیوبک میٹر پانی موجود ہے۔ خوراک کے بعد وسائل کی اہمیت کے اعتبار سے معدنیات ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس حوالے سے دونوں ممالک میں موجود زیر زمین معدنیات سے متعلق جتنے بھی سروے ہوئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ دونوں ممالک کو اللہ نے معدنی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ افغانستان چونکہ گزشتہ 42 سال سے جنگ کا میدان بنا رہا، اس لیے وہاں ان معدنیات کو نکالنا اور ان سے اپنی معیشت کو بہتر بنانا تقریباً ناممکن تھا، جبکہ ہم وہ بدقسمت قوم ہیں جنہوں نے انہی 42 سالوں میں اپنے معدنی وسائل پر سے اپنی نااہلی اور بدترین کرپشن کی وجہ سے کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ اٹھانا تو دور کی بات، الٹا نقصان کیا ہے۔ صرف ایک ضلع چاگی میں موجود سونے اور چاندی کے 2 ذخائر، سینڈک اور ریکارڈک کا حشر ہم سب کے سامنے ہے۔ پاکستان میں صنعتی ترقی کی ایک تاریخ ہے جو آغاز سے ہی شاندار تھی، اور ذوالفقار علی بھٹو کی آمد سے پہلے تک ہمارا شمار دنیا کی ان چند تیز رفتار ترقی کرتی ہوئی صنعتی معیشتوں میں ہوتا تھا، مگر بھٹو کی ذہین قیادت کی وجہ سے پاکستان جس تیز رفتار زوال اور بربادی کی طرف گامزن ہوا، اس کی بھی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ ہمارے مقابلے میں افغانستان میں سوائے قیمتی پتھروں کی تراش خراش یا کان کنی کے علاوہ کوئی بھی صنعت پروان نہیں چڑھ سکی۔ 40 سالہ جنگ میں یہ سب ناممکن تھا، مگر اس سے پہلے بھی افغانستان میں صنعتی ترقی کا کوئی رجحان ہی نہیں تھا۔ میں نے ان تمام وسائل کا موازنہ اس لیے کیا ہے کیونکہ کسی بھی ملک کی کرنسی کی قدر و قیمت اس ملک کے ان مجموعی وسائل کی بنیاد پر لگائی جاتی ہے، جسے گڈ ول آف دی کنٹری کہتے ہیں۔ پہلے یہ قیمت اس ملک کے پاس موجود سونے کے ذخائر کے حساب سے متعین کی جاتی تھی، لیکن پھر جب 1974 میں تیل کی خریداری کو ڈالر کے ساتھ منسلک کر دیا گیا تو پھر اس عالمی مالیاتی سودی نظام کے معاشی ترازو، یعنی بینک برائے عالمی معاشی تنازعات، بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹس کو یہ بتا دیا گیا کہ اب تم کسی بھی ملک کے وسائل کو جانچو اور پرکھو گے اور پھر اس کی کرنسی کی قیمت متعین کرو گے۔ اس کے لیے بھی دنیا بھر میں اس مصنوعی جعلی بے قیمت کاغذی کرنسی کو اسٹاک ایکسچینجوں، سیاسی عدم استحکام، سرمایہ کی منتقلی اور بلا وجہ کرنسی چھاپ کر مارکیٹ میں پھینکنے جیسے مختلف طریقوں سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ سارا گورکھ دھندا ایک بے قیمت کاغذ یعنی کرنسی نوٹ کے گرد گھومتا ہے، جس کی اپنی کوئی ذاتی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ آپ کاغذ کے نوٹ کو کسی بھی ریاستی وعدے سے علیحدہ کر کے مارکیٹ میں بیچنے جائیں تو کوئی اسے ردی کے بھاؤ بھی نہیں خریدے گا، لیکن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق کہ تم سونا اور چاندی میں کاروبار کرو
تو پھر اگر کوئی ریاست یہ کہے کہ میں فلاں سونے کے سکوں کو نہیں مانتی یا اس کی اتنی کم قیمت لگاتی ہوں، تو اس کے انکار کے باوجود بھی وہ مارکیٹ میں اپنی پوری قیمت کے مطابق بک جائے گا۔ یہ سب کچھ اس قدر تفصیل سے اس لیے لکھ دیا ہے تاکہ کہیں پاکستان کا آکسفورڈ، کیمبرج اور ہارورڈ سے پڑھا ہوا معاشی ماہر لوگوں کو افغانستان میں ڈالر کی قیمت گننے کی کوئی بے بنیاد توجیہ بتا کر گمراہ نہ کرتا پھرے۔ افغانستان پر جب 15 اگست 2021 کو طالبان نے اپنا کلمہ طیبہ والا جھنڈا لہرایا تو پوری دنیا جو انہیں گزشتہ 20 سالوں میں میدان جنگ میں شکست نہ دے سکی، وہ ان کے خلاف معاشی میدان میں متحد ہو گئی اور ان کے لیے ایک معاشی شعبہ ابی طالب والا سماں پیدا کر دیا گیا۔ دنیا کا ہر تجزیہ نگاہ چیخ رہا تھا کہ اب یہ ملک فوراً خانہ جنگی، قحط اور بیماری کا شکار ہو جائے گا۔ افغانستان پر سخت ترین پابندیاں لگائی گئیں اور عالمی معاشی منڈیوں کو ان کے خلاف متحرک کیا گیا، جس سے افغانی کرنسی کی قیمت ڈالر کے مقابلے میں 112 تک گر گئی۔ لیکن اس ہفتے جب افغان حکومت نے اپنا سالانہ بجٹ پیش کر کے دنیا کو حیران کیا، اس لمحے ان کے افغانی قیمت ڈالر کے مقابلے میں 87.75 افغانی تھی اور یہ مزید بہتری کی طرف گامزن ہے۔ امارات اسلامی افغانستان نے دنیا کی تمام بڑی معاشی طاقتوں اور عالمی مالیاتی اداروں کی مدد کے بغیر اگلے مالی سال کے لیے 231.4 ارب افغانی کا بجٹ پیش کر دیا ہے۔ بجٹ کے مطابق یہ تخمینہ ہے کہ حکومت بغیر کسی بیرونی مدد افغانستان ہی سے 186.7 ارب ٹیکس اکٹھا کرے گی، جبکہ 44 ارب افغانی کا بجٹ خسارہ ہے۔ یہ اس وقت دنیا کے تمام ممالک میں پیش کردہ بجٹوں کے خساروں میں سب سے کم خسارہ ہے۔ امریکی بجٹ کا خسارہ $2,800 ہے اور پاکستان کے تازہ بجٹ کا خسارہ 4,300 ارب روپے ہے۔ افغانستان کے بجٹ میں 203 ارب غیر ترقیاتی اخراجات یعنی تنخواہوں، لا اینڈ آرڈر اور حکومتی بندوبست، تعلیم، صحت وغیرہ کے لیے رکھے گئے ہیں، جبکہ 27.9 ارب ترقیاتی بجٹ کے لیے مختص ہیں۔ ان ترقیاتی منصوبوں میں دریائے آمو سے نہر نکالنے کا ایک منصوبہ بھی شامل ہے۔ یہ نہر 280 کلومیٹر طویل، 100 میٹر چوڑی اور 8.5 میٹر گہری ہوگی۔ اس سے ہر سیکنڈ میں 650 کیوبک میٹر پانی بہے گا اور اس سے کلدار، بلخ، جواز جان اور فاریاب کے علاقے سیراب ہوں گے۔ ایک اندازے کے مطابق اس کے بعد نہ صرف افغانستان خوراک میں خود کفیل ہو جائے گا بلکہ ہمسایہ ممالک میں بھی خوراک برآمد کر سکے گا۔ یہ وہی شمالی افغانستان کا علاقہ ہے جس پر امریکہ اور بھارت نے مل کر طالبان کے خلاف 1995 سے محاذ بنا رکھا تھا اور وہاں وسائل پر قبضے کے تعصب کی نفرت کو پروان چڑھایا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک دریائے آمو پر کوئی بند تعمیر نہ ہو سکا۔ طالبان حکومت کے آتے ہی نہ کوئی تعصب باقی رہا اور نہ ہی وسائل پر لڑائی، لیکن ہم آج تک کالا باغ کے تعصب سے باہر نہیں آ سکے۔ صرف ایک لمحے کو رک کر سوچیں، ہماری تباہی، بربادی، ذلت اور رسوائی اور معاشی بدحالی کی وجہ کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ افغانستان اور اسلامی امارات افغانستان میں فرق صرف جمہوریت کا ہے۔